میں رہنے والے، اور حضرت احمد شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو سلطنت ہوا کرتی یا ان کا جو مسند شاہی مسند لگتے تھے، کہیں دوسری جگہ نہیں، گجرات کے اندر احمد آباد میں لگایا جاتا تھا۔ آپ ذرا سوچو یہ کتنا زیادہ سفر نہیں ہوگا، لیکن اتنے دوری پہ رہ کر کے بھی آپ نے علم سیکھا، اور تمام علماء پر آپ نے اپنی فروغت حاصل کی، تمام علماء پر آپ شفقت لے کر کے گئے۔ اور وہ زمانہ کس کا زمانہ تھا؟ مخدوم اشرف جہانگیر کا زمانہ تھا۔ وہ زمانہ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ۔ ایسے زمانے میں بھی آپ نے سارے علماء پر شفقت حاصل کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، علم ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا انسان کچھ نہ ہو، نہ معلوم ہو انسان، لیکن اگر نبی پاک کے دین کو سیکھ لے اور اس پر عمل کر لے جائے تو اگر ذرہ ہو تو اللہ رب العزت اسے ستارہ بنا دیتا ہے، جو خود روشنی حاصل کرتا ہے اور دنیا کو روشن کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، بڑے بڑے اکابر علماء اس زمانے میں موجود، لیکن آپ نے دین کا کام کیا اور آپ نے نہ جانے سینکڑوں کتابیں لکھی۔ آج بھی اور آپ مذہب شافعی کے ماننے والے تھے۔ آپ امام اعظم امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان کے مسئلوں پر عمل کرنے والے فقہ شافعی تھے۔ آج ان کو کچھ اکابرین علماء کے نزدیک میں حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نائب شافعی امام کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے زمانے میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے ایک آپ کا قرآن کا لکھا ہوا، قرآن پر جو ترجمہ آپ نے جو تفسیر لکھی، اس تفسیر بڑی مشہور ہے، جس کو تفسیر رحمان فی القرآن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے وہ ضخیم اور یہ تفسیر رحمان فی القرآن جو کتاب ہے، یہ تصوف پر لکھی گئی ہے، اور آپ نے جن کے تصوف جن کے نقشے پر عمل کیا ہے وہ ابن رحمان ابن مکی کے نام پر جو ہیں، ان کے نقوش پر آپ نے عمل کر کے، جو امام شافعی کے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے ان کی نقشے پر چل کر کے آپ نے کتابوں کو لکھا، اور آپ کی کتابیں جب باہر نکلی، جب ملک عرب میں پہنچی، تو لوگ آپ پر اتنا گرو محسوس کرتے تھے کہ ہم وہ لوگ کہنے والے، ان کے زمانے کے جو بڑے بڑے اکابر علماء تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھا تھا کہ صرف ایک عرب میں پیدا ہونے والے ہی ایک کتابوں کے مصنفین بن سکتے ہیں، لیکن ان کی کتابیں پڑھ کر کے، ان کے عربی جملے کا انتخاب کیے ہوئے جملوں کو پڑھ کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے یہ کوئی عجم کا بندہ نہیں، بلکہ عرب کی زمین پہ پیدا ہونے والا کوئی شخص ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سے سیدی سرکار حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاووں کو پڑھے تو آپ کو سب سے زیادہ نہیں، لیکن اور جتنا کتابوں کا آپ نے حوالہ دیا ہے، یا جن کے بڑے بڑے اکابروں کو جنہوں نے اپنا دلیل بنایا ہے، ان سارے دلیلوں میں آپ کو سب سے زیادہ اگر نظر آئے گی اعلیٰ حضرت کے دلائلوں میں، تو مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں نظر آئیں گی۔ ان کے آپ نے مثالیں دی ہیں، اور کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ابن مکی کے نقش قدم پر، ابن مکی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین کا نام ہے۔ اگرچہ ہمارے علماؤں میں سے کچھ علماء نے ان کو ان کی تقلید نہ کیا، ان کو نہیں وہ اتنا فروغ دیا، لیکن سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ابن مکی وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے زمین کے ایک گوشے سے اٹھایا ہے اور سوریا کے ستارے کے مانند چمکا دیا ہے۔ آپ میرے نبی پاک کے پیارے دیوانوں، مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دین کے کام کرتے، آپ کی عمر پاک 59 سال کی عمر ہوئی، 59 سال کی عمر ہوئی، 835 ہجری میں آپ کا وصال پرملال ہوا۔ اسی دوران نے آپ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک غیر مسلم آپ اپنے وقت کے جہاں عالم دین تھے، اور جو عالم ہوتا ہے، جو عالم دین ہوتا ہے، ولی وہی بندہ ولی کامل ہوتا ہے، وہی بندہ ولی ہوتا ہے۔ آپ کے زمانے میں اللہ رب العزت نے آپ سے دین کا کام بہت لیا، کہیں روحانی علم سے کام لیا، کہیں آپ میدانی علم میں میدان میں اتر کے آپ نے دین کا کام کیا۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا جو غیر مسلم تھا، آیا اور عرض بہت 7 سال کے بعد میں
جب بہت پریشان ہوا حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا، حضور آج 7 سال ہو چکے، میرا جو تجارتی سامان کا جو جہاز تھا اسی سمندر میں غرق ہو گیا یا کسی لٹیرے نے لوٹ لیا۔ جو کیا ہوا حضور، میرا وہ جو تجارتی سامان تھا میں نے اپنی زندگی کی پوری پونجی اس میں لگا دی۔ حضور آج 7 سال ہو گئے، کوئی خبر نہیں مل رہی ہے، کوئی خبر نہیں آئی ہے کہ وہ میرا جہاز کہاں ہے، میرا سامان کہاں ہے۔ حضور آپ دعا فرمائیں۔ آپ جب اس بندے نے آپ کی بارگاہ میں زانوِ طے کا ادب طے کر کے جب یہ دعا کی التجا کی، آپ نے فرمایا جاؤ، اللہ رب العزت کی اگر مرضی ہوگی تو پھر آپ کا کھویا ہوا سامان آپ کو مل جائے گا، جاؤ اللہ رب العزت آپ کے سامان کو آپ کو عطا کر دے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے ولیوں کی جو زبان ہوا کرتی ہے، اللہ رب العزت کے بندوں کی زبان سے اگر جملے نکل جائیں، جملے خیر اگر ادا ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت اسے فوری عطا کر دیتا ہے، ان کی اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، کہنے لکھنے والے لکھتے ہیں، مصنفین لکھتے ہیں کہ بندے نے جب یہ دعا خیر سنا تو فوراً جہاں سے اس کا جہاز روانہ ہوا تھا، بندرگاہ سے جہاں سے اس کا جہاز گیا تھا، روانہ ہوا تھا، وہیں پر وہ شخص پہنچ گیا اور اپنے جہاز کا انتظار کرنے لگا۔ بزرگ فرماتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ ابھی چند ہی گھنٹے گزرے تھے کہ اس بندے نے اپنی آنکھوں سے اپنے جہاز کو، مال والے جہاز کو اپنے سامنے آتا ہوا دیکھا، اور جب اس نے دیکھا تو اللہ نے اس کے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ وہ بندہ سب سے پہلے دوڑ کر کے اپنے گھر گیا، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے سب کو لیا اور حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا، حضور جب آپ نے صرف یہ جملہ کہا کہ اگر رب نے چاہا، رب کی مشیت نے چاہا تو پھر آپ کے کھوئے ہوئے مال کو واپس مل جائے گا۔ اے اللہ کے بندے، جو میرے مال ملا سکتا ہے، جو میرا کھویا ہوا سامان دلا سکتا ہے، اے اللہ کے بندے میری کھوئی ہوئی جنت، میری گمی ہوئی جنت نہیں دلا سکتے، اے اللہ کے بندے مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے دائرہ اسلام میں داخل کر لیجئے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اکیلا نہیں بلکہ پورا خاندان کلمہ پڑھ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ کہنے والے نے کہا تھا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو نظر ڈالتے تو اللہ دنیا تو کا دل کی بھی دنیا کو بدل دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن آپ اتنا خیال رکھنا ضرور رکھیں کہ خدا کی بارگاہ کے اگر ہم بندے عبادت گزار بن جائیں تو پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں، اللہ رب العزت ہر چہار جانب سے میری مدد کرنے کے لیے تیار ہے، چہار جانب سے اس کی رحمتیں ہمارے لیے آنے کے لیے تیار ہے۔ اور اللہ کے فرمان کے مطابق ایک بندے نے کہا تھا کہ میں تو مائل با کرم کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلاؤں کسے جب کوئی رہ رہو منزل نہیں، میں تو دینے کے لیے تیار ہوں، بندہ آئے تو لینے کے لیے، میری رحمتیں تیرا انتظار کرتی ہے بندے، تو آ تو میری بارگاہ میں لینے کے لیے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن ہم کو جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے، وَإِن كُنتُمْ عَلَوْنَ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے۔ شرط یہ ہے کہ پکے مومن بن جاؤ، اور جو پکے مومن بنتے ہیں ان کی ظاہری ایمان کی جو گواہی دیتی ہے وہ ان کی 5 وقتہ نماز گواہی دیتی ہیں۔ ہم نمازوں کو پڑھنا شروع کر دیں، اللہ ہماری دل کی دنیا اور دنیا کو اس کی رحمتیں سوار دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا دوران گفتگو میں اگر گرفت شرح کوئی کلمات ادا ہو گئے ہوں، مولا